السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ بعض راستے منزل سے زیادہ یادگار ہوتے ہیں اور آج کا سفر بھی انہی راستوں میں سے ایک ہے۔ اولپور ہیٹے جو آسٹریا کے ٹیلور ریجن میں لیٹرل ایپس کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے حسین ترین ہائکنگ پوائنٹس میں سے ایک ہے۔ میں نے کچھ دیر بارش کے تھمنے کا انتظار کیا لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا وقت آ گیا ہے بارش میں ہائکنگ شروع کر دوں۔ اب میں اولپور ہیوٹے ہائیک کے سٹارٹنگ پوائنٹ پر پہنچ چکا ہوں۔ یہ آسٹریا کے دل ٹائرول میں ایک ایسی ایڈونچرس اور خوبصورت جگہ ہے جہاں پر پہاڑی سلسلے ہر موڑ پر ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ ہائکنگ شروع میں سچ کہوں تو شروع کے لمحات واقعی مشکل ہوتے ہیں۔ میرا جسم ابھی سرد ہے اور سانسیں بھاری ہو رہی ہیں اور ہر قدم کے ساتھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، مگر پہاڑ کی فضا اور قدرت کی خوشبو دل کو جستجو دیتی ہے۔ یہ لمحات جب جسم تھک رہا اور دل آگے بڑھنے کو کہہ رہا ہو، وہی اصل ہائکنگ کا مزہ ہے۔ ہر سانس، ہر قدم ایک چھوٹی سی فتح کا احساس دیتے ہیں۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے لیک شلیجز کا ایک انتہائی خوبصورت نظارہ ہے۔ پانی اتنا صاف اور نیلا ہے کہ جیسے آسمان نے اپنی چھتری زمین پر بچھا دی ہو۔ جھیل کے گرد سبز پہاڑ اور ان کے اوپر بادل، ایسا منظر لگتا ہے جیسے کوئی خواب ہو۔ ہائکنگ کے دوران اس جھیل کے مختلف اینگل سے نظارے انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ دنیا میں اس طرح کی خوبصورت جگہیں بھی موجود ہیں۔ موسم کے حساب سے جھیل کی رنگت بدلتی ہے اور یہ فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے انتہائی خوبصورت مقام ہے۔ اب ہائیک مزید اونچائی پر جا رہی ہے اور بارش بھی تیز ہو گئی ہے۔ راستہ پتھریلا اور ڈھلان دار ہے، ہر قدم اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور جسم تھک رہا ہے، مگر یہ لمحے مجھے قدرت کی خوبصورتی کے اور قریب لے جا رہے ہیں۔ بارش کی بوندیں، چٹانوں کی سختی اور اونچائی کا سفر، دل میں جوش و خوشی، ہر قدم ایک چیلنج، ہر سانس میں طاقت، یہی اصل مزہ ہے ہائکنگ۔ اب میں ایک انتہائی خوبصورت واٹر فال کے پاس پہنچا ہوں۔ پانی پہاڑوں سے زور سے نیچے گر رہا ہے اور اسی گرج اور ٹھنڈک فضا کو اور دلکش بنا رہی ہے۔ ہر لمحہ قدرت کی طاقت اور خوبصورتی کا احساس دلاتا ہے۔ بارش بہت تیز ہو گئی ہے اور راستہ سلپری ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے بیگ میں موجود الیکٹرانکس کو بارش کے پانی سے بچانا ہے اور اسے ڈرائی رکھنا ہے۔ جیسے جیسے آگے جا رہا ہوں موسم خراب ہو رہا ہے، ایلیویشن گین بڑھ رہا ہے اور جسم تھک رہا ہے، لیکن قدرت کے خوبصورت نظارے میرے قدموں کو نئی جستجو دے رہے ہیں اور میرے قدم منزل کی طرف اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔
جیسے جیسے میں منزل کے قریب بڑھ رہا ہوں تھکن کم ہو رہی ہے اور ہر قدم کے ساتھ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں فخر اور سکون دونوں ہیں کیونکہ یہ سفر نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی طور پر بھی خوشگوار رہا۔ اونچائی کی محنت، چڑھائی کی تھکن، اب خوشی کی روشنی دل میں ہے روشن۔ ہر قدم کی محنت، ہر سانس کی کوشش، اب یہ لمحے یادوں میں رہ جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ فائنلی اولپر ہیوٹے کے ٹاپ پر موجود اس ہوٹل کی جھلک نظر آئی تو دل کو سکون سا آ گیا کہ فائنلی میں فنش لائن کے قریب پہنچ گیا۔ سفر دشوار ضرور تھا لیکن قدرتی نظاروں نے اس سفر کو میری زندگی کا ایک انتہائی خوبصورت اور یادگار سفر بنا دیا۔ تو فائنلی اب میں اولپر ہیوٹے کے ٹاپ پر پہنچ گیا ہوں۔ موسم بہت خراب ہے تو یہاں پر موسٹ لائکلی رات گزارنی پڑے گی کیونکہ واپسی کے سفر کا امکان موجود نہیں۔ اب اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر رات گزارنے کا کوئی بندوبست ہے یا نہیں۔ اب میں ہوٹل کے اندر آ گیا ہوں جہاں پر انتہائی زبردست انتظام ہے اور یہاں پر میری ان دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ جی میں ادھر ہائیک پہ اوپر آیا ہوا تھا تو اولپرس برج کے پاس یہاں ہوٹل ہے۔ ہوٹل میں بھی باہر سنو اسٹورم میں تو ہوٹل میں رک گیا، یہ بھائی مل گئے۔ تو پہلے تو انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے، میں نے کہا پاکستان سے، تو یہ بولے میں بھی پاکستان سے ہوں۔ آپ کہاں سے؟ اٹک سے۔ بولا میں بھی اٹک سے ہوں۔ میں نے کہا آپ کا اٹک میں کہاں سے؟ بولے حضروں سے۔ میں نے کہا یہ بھی حضرت سے نا۔ دیکھیں حضرت چھا گئے، کتنا کوئنسیڈنس ہوا ہے نا۔ بالکل یار، کہاں سے آپ کیلیفورنیا سے آ رہے ہیں، میں کہاں سے آ رہا ہوں، اور دیکھیں اس جگہ جہاں پہ اس وقت آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنا بری ہائٹ تھی، بہت بری ہائٹ تھی۔ میں تو آدھے راستے میں میرے کیمرہ وغیرہ وجہ سے میں تو واپس جانا چاہ رہا تھا لیکن پھر میں نے کہا یار کوشش کرو۔ میرا بھی یہی تھا، میں نے کہا بھائی تو آج جا کے چھوڑتے ہیں، میرے پاس تھا بھی اتنا کچھ نہیں نا۔ حضروں سے ہیں آپ، اور حضروں میں آپ کی فیملی کون سے محلے میں؟ ہم لوگ ہوتے ہیں ساما حضروں۔ ساما، اچھا اچھا۔ اور آپ؟ جرمنی سے۔ پاکستان سے کہاں سے؟ میاں والی۔ اچھا 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 اچھا۔ سرائکی، سرائکی بس ہے۔ پاکستانی سارے کلچر یہاں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حسن ہے۔ حسن نام۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ ادھر آسٹریا میں؟ میں بیسیکلی یو کے شفٹ ہوا ہوں ریسنٹلی۔ اچھا اچھا، یو کے میں رہتے ہیں۔ فرسٹ یورپ ٹرپ ہے میرا۔ او اچھا اچھا۔ جرمنی سے سوئٹزرلینڈ اور پھر یہاں پہ آیا۔ او نائس نائس۔ جی جی جی، ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ آپ تو آپ سے مل کے دیکھیں۔ تھینک یو تھینک یو، آپ سے مل کے بھی اچھا لگا۔ یہاں تو سارے فورنرس ہیں یا لوکلز ہیں؟ اچھا اچھا اچھا۔ مجھے اپنا آپ اس تو قدرت کا انتہائی خوبصورت نظارہ مجھے دیکھنا تھا۔ یہاں پہ سنو فال متوقع تھی، اس لیے مجھے ہوٹل کے عملے نے بولا کہ 1 گھنٹے بعد سنو فال ہوگی اور ویسا ہی ہوا۔ انتہائی خوبصورت سنو فال ہوئی ہے یہاں پر، اور مجھے یہاں پر انتہائی مناسب قیمت میں کمرہ بھی مل گیا۔ تو آج کی شام اس اولپر ہیوٹے کی انتہائی خوبصورت سنو فال کے نام اور سنو فال کو بھی انجوائے کریں گے، اور ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر جو نئے دوست ملے ہیں اپنے حضروں کے، ان سے بھی گپ شپ لگے گی۔ تو دیکھتے ہیں بلاگ کا بقیہ حصہ۔ تو یہ ہے جی ہمارا کیبن، یہاں پر ہم آج رات گزاریں گے۔ میرے ساتھ تو دوسرے 2 پاکستانی دوست بھی یہیں پر اس کیبن میں رہیں گے۔
मौसम ने आज इंतहाई खूबसूरत नज़ारे दिखाए हैं। बारिश में हाइकिंग का आगाज़ किया, रास्ते में धूप भी मिली, स्टॉर्म भी मिला और यहाँ आकर इंतहाई खूबसूरत स्नोफॉल जो इंतहाई खूबसूरत है वो भी देखने को मिली। ये नज़ारे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। और कल की वेदर फोरकास्ट के मुताबिक कल मौसम सनी होगा और क्लियर होगा, जो कि मेरे इस एक्सपीरियंस को और भी इंटरेस्टिंग और यादगार बना देगा, क्योंकि इसमें मैं 360 वेदर टर्न देखूंगा जिसमें मौसम के सभी रूप नजर आएंगे। अब स्नोफॉल रुक गई और शाम का मंजर बेहद हसीन लग रहा है। हर चीज चमक रही है, पहाड़ और दरख्त बर्फ के हल्के सफेद पर्दे में लिपटे हुए और झील के पानी में आसमान का अक्स दिखाई दे रहा है। ये मंजर यकीन से बाहर लगता है, जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर। बर्फ की सफेद चादर, सब्ज पहाड़ों की नरमी, शाम की सुनहरी रोशनी, कुदरती खामोश हंसी, ये मंजर दिल को छू लेता है, रूह को सुकून देता है। हर सांस में ताजगी, हर नजर में हुस्न की कहानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑल्प्रो ह्यूटे सस्पेंशन ब्रिज पर, जो ऑस्ट्रिया का सबसे मशहूर सस्पेंशन ब्रिज है। वो ज़्यादातर सयाह इसी ब्रिज को विज़िट करने के लिए हाइक करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये हाइक से सस्पेंशन ब्रिज के बगैर भी इंतहाई खूबसूरत है। Yeah, what's the place? We had some chocolate milk. Yeah. Not bad. People drinking here. Yeah, so here we got some wonderful. What's your name, brother? My name is Jules. From Amsterdam, right? Have some people who are doing law. Mr. Lawyer. What's your name? What's your name? Are you guys okay? Luca. Where are you from, Luca? Germany. Okay, what part? Dortmund. Okay. And then we have another German. This guy from Munich. What's your name? Fabio. Romeo? Fabio. 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 Now, this gentleman, I'm Leon from Münster. Leon from Münster. Münster. Yeah. Okay. Yeah, you This know. guy Son. from Hasbro and UK, and German guy from Miyawali. Pakistan, yeah. सलाम, आपका नाम है, इनका भाई का नाम है हसन और आपका Mohammed नाम Nabi Bhai. Yeah. मोहम्मद Really big. Yeah. He belongs to the same Baxter. village from where I was. Oh, really? Yeah. From Baxter. Where are you originally from? I'm from Pakistan originally. Pakistan? All of us. Oh, I'm three from Pakistan. Wow. Yeah. Yeah. Beautiful. And now we have moved everywhere. Like I'm in UK, he's US, he's. He lives in UK, I live in California, and we happen to meet here. We belong from the same town. Wow, that's crazy. Same town. Yeah, it's such a small world. You're born in the same town. Yeah. इस खूबसूरत मंजर के साथ आज के इंतहाई खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ। आज सुबह सूरज की रोशनी में हर चीज़ बर्फ़ से ढकी हुई है। बादल, बारिश और स्नोफॉल के बाद ये मंजर, सुभान अल्लाह। ये जी सुबह अभी हाइक बैक शुरू हो गई है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्लोप से उतरना है, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है और काफ़ी स्लिपरी है। इवन ट्रैकिंग शूज़ में भी मुश्किल हो रही है सीधे रास्ते पर चलना भी, और यहाँ तो सारी स्लोप आएगी आगे, और जहाँ भी ये आइस जमी हुई है कच्ची, ये स्लिप कर रही है बहुत।
Go ahead. क्या हाल है? कुछ मिला है आपको? कुछ मिले है? मेरी यह हाइक एक आम सफ़र नहीं थी, बल्कि ये फितरत के रंगों से भरपूर एक दास्तान थी। मैंने इस सफ़र का आगाज़ बारिश में किया। बादलों ने पहाड़ों को अपनी बाहों में छुपा रखा था। रास्ते नम थे मगर हौसला मजबूत था। आगे बढ़ा तो सरसब्ज पहाड़ों ने खुशामदीद कहा और नीचे फैली नीली झील शलेजेस अपने नीले सब्ज पानियों के साथ मेरी आंखों को सुकून देती रही। लेकिन पहाड़ हमेशा आसान नहीं होते और बुलंदियों पर पहुंचकर कुदरत ने मुझे एक और सरप्राइज़ दिया। ओल्पर ह्यूटे पर बर्फबारी ने इस्तकबाल किया। गर्मियों के बीच अचानक आ जाने वाली बर्फ़, वो ठंडी हवा, वो सफ़ेद दुनिया, जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। और फिर अगली सुबह जब सूरज निकला तो हर मंजिल बदल चुका था। बर्फ से ढके पहाड़ सुनहरे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे किसी ने सफ़ेद कागज़ पर रोशनी से तस्वीरें बना दी हों। इस लम्हे मैंने एक बात सीख ली। कुदरत हमें हर सफ़र में सिखाती है कि अगर हिम्मत न हारें तो रास्ते बदलते रहते हैं और मंजर खूबसूरत होते जाते हैं। यह हाइक मेरे लिए सिर्फ एक सफ़र नहीं था, यह बर्दाश्त, हौसले, शुक्रगुजारी और खूबसूरती का तजर्बा था। अगर आपके दिल में भी पहाड़ों के लिए मोहब्बत है तो एक दिन यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल पर नहीं रूह पर असर छोड़ जाते हैं। इस खूबसूरत मंजर के साथ अपने व्लॉग का इख्तिताम करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।